اس سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہوں اسی اللہ تو علاوہ اور بڑیا سمجھے ہوا انہوں دے حکم مان رہے ہیں، انہوں دی اطاعت کر رہے ہیں، انہوں دی فرما برداری کر رہے ہیں، پھر اللہ اکبر یہ تو منافقات ہوئی نا۔ زبانی تے آخ دے پہ شرک بھی نہ کرتے، زبانی تے آخ دے پہ کلمہ پڑھیا، یہ مطلب ہے حضور دی اطاعت کرا گے، زبانی تو پڑھ رہے ہیں سارا کچھ مگر نال نال الٹ بھی کام پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جل سبحانک اللہم و حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لم نتخذ ولدا، اسی اللہ دی اولاد نہ بنا دے۔ اللہ کیا نور من نور اللہ کسے نہ سمجھدے، اس کا مطلب یہ ہے لم نتخذ ولدا، اسی نور من نور اللہ کسے نہ سمجھدے۔ یہودیاں کیا سادہ نبی نور من نور اللہ، عیسائیاں کیا سادہ نبی نور من نور اللہ، اور مشرکین کیا سادہ نبی نور من نور اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آج دے مجھ نے کیا سی کیوں پیچھے رہ جائیے، سادہ نبی بھی نور من نور اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی تو اعلان کر دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نور من نور اللہ نہیں، فرمایا کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی دے وچوں پیدا ہویا نہ اس دے وچوں کوئی پیدا ہویا۔ اے نور من نور اللہ تو میں اللہ دے وچوں، اللہ دی نور دے وچوں کوئی بھی پیدا نہیں ہویا، اللہ دی نور دے وچوں۔ یہ تو بن گیا خدا دا حصے دار، خدا دا پتر، اپنی زبان دے وچ خدا دا بیٹا بن گیا، جس طرح عیسائیاں آکھیا خدا دا بیٹا بن گیا۔ اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، کوئی نور من نور اللہ نہیں ہے۔ پورے قرآن دے وچوں 6666 آیات ہے، ایک آیت دکھا دیو جس دا معنی بندا ہوئے نور من نور اللہ۔ یہ جڑا لفظ بول دے نو اے قرآن وچوں لکھا دے، حدیث رسول اللہ وچوں لکھا دے۔ یہودیاں دا گھڑیا ہویا، عیسائیاں دا گھڑیا ہویا، مشرکین دا گھڑیا ہویا لفظ ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث رسول اللہ میں۔ اس واسطے فرمایا نور من نور اللہ کوئی بھی نہیں، یاد رکھیا ہے۔ وہ ذات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، صفات دے اندر بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں۔ بہرحال یہ تقریر ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ میں اپنے دعوے کی طرف آ رہا و تبارک اسمک و تعالی جدک کہ نماز دا معنی ترجمہ سمجھ کے پڑھیے نہ تے رنگ چڑھتا تے سمجھ آتی ہے تو پھر بندہ بے دین بھی نہیں ہوتا، کم از کم نماز دا ترجمہ بندہ سمجھ جائے۔ ولا الہ غیرک، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، کوئی چڑھاوے دے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز منت منوٹی دے لائق نہیں، سوائے ایک اللہ دی ذات دے۔ صرف ایک اللہ دے نام دے چڑھاوے چڑھانے چاہیے، قبراں دے چڑھاوے چڑھانا شرک ہے، قرآن دے مخالف ہے، اللہ دے نبی دے فرمان دے مخالف ہے۔ اللہ دے نبی ساری زندگی کسی دا چڑھاوا نہیں چڑھایا، کسی قبر مزار دا نہیں چڑھایا، تو نہ ہی دسیا بلکہ ترغیب کیتی ہے لوگوں اکو ذات دا چڑھاوا دیا کرو، اکو ذات دی نظر و نیاز دیتی کرو، اکو دے سجدے کرے کرو، کسی اور دا سجدہ نہ کرو، اس ذات دا جس تانوں پیدا کیتا۔ ایہی تے رولا اج کیوں کہ معبود ہو ایک اللہ کی ذات ہے۔ ولا الہ غیرک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں جدوں میرا دل کرے اللہ میں اللہ نال گلاں کراں، میں نماز نیت دینا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ نال گلاں کر رہے ہیں نا، و تبارک اسمک، تیرے نام دے وچ برکت ہے، و بحمدک، تیری تعریفاں کر رہے ہیں، کا وتعالی جدک، تیری شان بہت بڑی اونچی ہے، ولا الہ غیرک، 5 دفعہ کا سبحانک اللہ مد وچ آ گیا۔ یہ کدے نال گلاں کر رہے ہیں؟ نمازی کدے نال گلاں کر رہے ہیں؟ اپنے خالق دے نال، اپنے مالک دے نال، اپنے رازق دے نال گلاں باتاں کر رہی ہے، تے گلاں باتاں کر رہی ہے۔ ہاں جی، جیڑا نماز دے وچ بندہ نماز پڑھ رہا وہ کدے نال گلاں کر رہا؟ اللہ دے نال گلاں کر رہا۔ تے فرماندے جدا میرا دل کرے میرے نال اللہ گلاں کرے، میرے نال اللہ گلاں کرے، تے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن دے وچ سارا اللہ دا ہی فرمان ہے، اللہ دا ہی کلام ہے، اللہ دا ہی حکم ہے، جو کچھ ہے۔ یہ دوویں چیزاں جیڑا بندہ پڑھدا وہ سجے کھبے پھر نہیں جاندا، سیدھا جنت والے رستے والے جاندا، کیونکہ انہوں پتہ چلے روشنی ہے، روشنی۔ ولا الہ غیرک، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ پیش کیتا، او کتھے
سب تو پہلے جدو نبوت ملی ہے تے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صفائی پہاڑی تے چڑھ کے آپ نے یہی دعوت دیتی ہے سب تو پہلے۔ تے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت زبان کے اتنے لے آندی۔ اس واسطے ساڈے واسطے بھی حکم ہے اس کے اتنے پکے رہو ہے، اس کے اتنے پکے رہو، یہ اتنے پکے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے اتنے تھڑک گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور اسی طرح ولا الہ غیرک پڑھ کے اگے پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کا معنی کیا؟ قرآن کو شروع کرنا نا، قرآن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک تک پڑھ لیا نا نمازی نے، ورنہ گو کی پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تو قرآن شروع ہوتا، قرآن کی تو شروع ہوتا الحمد تو شروع ہوتا، الف لام میم تو نہیں۔ کئی لوگ آخر دن قرآن الف لام میم تو شروع ہوتا، اور قرآن الحمدللہ تو شروع ہوتا نہیں۔ یہ 7 ایتاں ہیں، 7 ایتاں قرآن دیاں سورۃ الفاتحہ پوری صورت ہے، قرآن دی صورت ہے، یہ ایتاں ہیں، یہ صورت بھی قرآن دی ہے، یاد رکھیا ہے۔ تو قرآن کی تو شروع ہوتا الحمد تو کئی آتے ہیں الف لام میم دی لے تے الف تو لے کے اور الحمدللہ دی الف تو کیوں نہ شروع کر دے، الحمدللہ دی الف تو الف لام میم دی الف تو شروع کرن گے، کتنا دھوکہ ہے۔ والناس دی سین تک نا، اس بات نے فرمایا صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات کی تو شروع کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین تو تے قرات قرآن نو ہی تے آکھ دے، کسی اور کتاب نو قرات تے آکھ دے نہیں۔ اچھا جی، بہرحال فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو نا تے اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لو، کیوں کہ انسان دے 2 دشمن ہیں۔ ایک انسان دا ظاہری دشمن یہودی عیسائی مشرک کافر بے ایمان، یہ انسان دے دشمن ہیں، مسلمان دے دشمن ہی ہیں نا، چور ڈاکو یہ سارے دشمن ہیں نا انسان دے۔ ایک تہاڈا دشمن ہے چھپیا ہوا، یہ تو سامنے ہے نا، یہ تو سامنے دشمن ہے نا انسانی شکل وچ، یہ سامنے دشمن ہے۔ ایک دشمن چھپیا ہوا زیادہ سخت ہوندا، تو فرمایا ساری دشمن تو تسی آپ قابو پا سکتے ہو، او دے وچ بھی میری مدد ظاہر ہے۔ اللہ دے نبی نے بدر دے اندر بھی دعا منگی ہے، ساری دشمن کولو بھی اللہم انصرنا، اے اللہ ساری مدد فرما، اللہ انصرنا، اللہ ساری مدد فرما، لا تنصر علینا، ساڈے خلاف انہاں دی مدد نہ کر کافراں دی، ان لم تنصرنا، اگر تو ساری مدد نہ کیتی لم تو بعد ابدا، اس کے بعد تیری کوئی خالص عبادت کرنے والے نہ رہے گا، اسی ختم ہو جانا، تیری عبادت کون کرے گا؟ اتنی عاجزی دے نال اللہ کے نبی ساری رات سوتے نہیں، میدان بدر کے اندر دعا ہی کرتے رہے۔ پھر اس دعا کا نتیجہ پھر کس طرح سویرے نکلے، اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل دے نال، اللہ دی مہربانی دے نال ہے۔ بہرحال ظاہری دشمن دے کولوں بھی اللہ دے کولوں مدد منگو، اور مخالفاں نو اپنے ڈنڈے سوٹے زور اسلحہ طاقت دے اوتے ایمان آ، ایمان والے نو کہ دے اوتے ایمان آ، اللہ دی مدد تے ایمان آ۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے انہوں نے ذلیل و رسوا کیتا، 70 دینار ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ میں اشارہ کر رہا کہ ایک تہاڈا دشمن ہے جڑا نظر نہیں آتا، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، اس دے کولوں بچنا ہوئے، اس کی شر دے کولوں، تے میری پناہ دے اندر آ جاؤ، اللہ فرماتا میری پناہ دے اندر آ جاؤ۔ ایک کوئی غریب آدمی ہے، اس کو کوئی ماردا، ایک امیر آدمی ہے چودھری آدمی، وہ آتا تو آ میرے کو آ جا، اتنے پناہ لے لا میرے کو، میں ویکھدا تینوں کون ہاتھ لاندا، میں ویکھدا ہن میرے نال لڑائی لینی سی۔ اسی طرح اللہ فرماندے نے اوے شیطان کو بچنا ہے، شر کو میری پناہ وچ آ جاؤ، میں ویکھدا شیطان کا کی بگاڑ سکتا ہے، اللہ دی پناہ وچ آ جاؤ تے کامیاب ہو جاؤ گے، یہی مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان دی پناہ وچ آن واسطے، کیونکہ شیطان بڑے بڑے حملے کردا، اتنا وقت نہیں میں ہن اس طرف جاواں۔ ایک حملہ اس باب آدم دے اوتے کیتا، لو جی مائی ہوا دے اوتے کیتا، اسی انہاں دی اولاد ہی ہاں نا،
اسی کنہ دی اولاد ہاں؟ بابے آدم دی اولاد ہاں، مائی حوا دی اولاد ہاں۔ ساڈے ماں باپ دے اوتے شیطان نے سب تو پہلا حملہ کیتا۔ تسی آپ ہی اندازہ لا لو، تواڈے ماں باپ تا کوئی دشمن ہوئے حملہ کرے، تواڈا وہ دوست ہو سکتا ہے والا ہے؟ جتنا بھی تواڈے نال پیار محبت بازاری پیا کردا، لیکن تواڈے ماں باپ دا دشمن ہے، تسی آکھو جا دفع ہو جا، میرے ماں باپ دا تو دشمن ہے، میرا تو کتنے دوست سجن ہو سکتا؟ تے جیڑا اپنے ماں باپ دے دشمن نوں دوست بنائی رکھے، لوگ آکھدے حرامی ہی نے، دیکھو یہ پیو نوں گل مطلب ہے اس نے بزت کیتے ہی تے او دے نال جپیا پیا پاندے، او دے نال ہے یہ حرامی ہے، اس نوں پیو دی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے ہن شیطان جو ہے ساڈے ماں باپ دے نال کی کچھ نہیں کیتا، دشمنی کیتی، اسی انہوں جسپیاں پہ پانے ہیں، اسی وہ بات پہ منتے ہیں، وہ اطاعت پہ کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلا حملہ اس نے کس طرح کیتا؟ آدم علیہ السلام واقعہ لمبا سنتے رہا جو اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیتا، ابلیس نے نہ کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فاخرج منها فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تیرے تے میری لعنت عطا قیامت۔ ہن شیطان انتقامی ذہن بنا لیا، اچھا میں لعنتی بن گیا، اچھا ٹھیک ہے، ہن اس آخیا اس میں بنو آدم دے کولوں انتقام لینا، اولاد اس کو دے کولوں بھی دی اولاد کولوں بھی زیادہ دشمنی دی چلدی ہے نا، انہاں دے بچے بھی چک لیندے نے، گل ہے کہ نہیں؟ بچیاں نے بھی مار چھڑدے، حالانکہ اصولی طور تے بچیاں دا قصور ہی کوئی نہیں۔ مقصد ہوتا دشمنی کرنا ماں باپ دی، تو انہاں دی اولاد نوں دے نال بھی دشمنی کرنا۔ شیطان نے بھی یہی آکھیا میں اس دی اولاد نوں بھی گمراہ کراں گا، اے آدم تیری اولاد نوں بھی گمراہ کراں، انتقام لواں گا میں انہاں دا۔ ہاں جی، بہرحال شیطان آ گیا آدم علیہ السلام دے کول، اور پہلا حملہ پیا کردا۔ اللہ نے فرمایا جنت وچ میاں بیوی رہو دوویں، موجاں مارو کھاؤ پی چل، لیکن اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرۃ، اگر چلے گئے فتکونا من الظالمین، بڑا نقصان ہوئے گا تہاڈا، ظلم بمعنی نقصان ہے، بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا شیطان اس ستار میں تھا، او جناب پھر کچھ عرصے تو بعد آ گیا، السلام علیکم، ہاں جی، اس وقت اور انسان تے آئی کو نہ دو ہی تے انسان آئے، انہاں کول آ گیا، کدوں ہی بندہ جنگل وچ اکلا ہوا، کوئی اور بندہ انہوں مل کر مجھ نال گلاں باتاں کر دیندا ہے، شروع ہو جائے۔ اچھا جی، او ویکھو نا جی، میں تہاڈا بڑا ہی خیر خواہ ہاں، وقاسمہما، خدا دی قسم، شیطان نے کیا کیا؟ 8واں سپارہ، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تہاڈا دوواں گھراں دا بڑا خیر خواہ ہاں۔ یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا دی قسم، قاسمہما قسم کھادی، اس تو معلوم ہو گیا کہ شیطان جتنا بھی بے ایمان آ، جتنا بھی بے ایمان آ، قسم پھر بھی اللہ دی پیا کھاندا۔ تے اسی نبی دی قسم، حسین دی قسم، عباس دی قسم، دو پتر دی قسم، ماں باپ دی قسم، غیر اللہ دی قسم، اللہ دی نبی نے فرمایا من خلف علی غیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ دی قسم کھادی اس نے شرک کیتا۔ شیطان کتنا بے ایمان آ، پھر بھی اللہ دی قسم پیا کھاندا او دے سامنے، تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تہاڈا بڑا ہی خیر خواہ ہاں۔ اچھا بہت کی آخدا کی خیر خائی تو چاہنا، اس آخیا کہ او جو اللہ نے فرمایا نا اس درخت دے قریب نہ جا، تم پتہ ہے والا کیوں اللہ نے فرمایا؟ تمہیں پتہ ہے کیوں اللہ نے آخیا؟ انہوں نے آخیا نہیں۔ اچھا میں تمہیں دستا اس دے وچ حکمت کی ہے، کیوں اللہ نے تمہیں روکیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے درخت جیڑا نا اے آب، جس نے آخدے نا آب حیات ہے، یہ تسا درخت کھا لیا نا تے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تے تسا فرشتے بن جانا، نوری بن جاؤ گے، تے یا ہمیشہ رہو گے، تواڈے تے موت نہ آوے گی۔ ہے اس درخت دے وچ اے راز ہے۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا پھر نوری بن جائے گی تو پھر اور بڑی گل ہے، ایک دوسرا یہ کھا لیا تے موت نہ آئے گی تو زیادہ ہی اللہ دی عبادت کرتے رہاں گے، پھر چلو کھا لیں گے، ہے عبادت کرتے رہاں گے، اللہ کی موت ہی نہ آئے گی، موت آ گئی تو عبادت نہیں کر سکنی، اتوں دھوکہ دیتا، نال اس قسم بھی کھائی آئی۔ آدم علیہ السلام کو کی پتا کہ پیچھے آن والی لوگ قسمہ کھان کے جھوٹیاں، اس آخر بلا جھوٹی بھی کوئی قسم کھا سکتا؟ سب تو پہلے
جھوٹی قسم کس نے کھادی ہے؟ شیطان نے، سب تو پہلی جھوٹی قسم۔ تو ہن جتنے کھان گے کدے بیلی بنیں گے؟ شیطان دے۔ ہاں سن تو آخر گیا ویسے بھی جھوٹ نہ بولو، قسم کھانی تے درکنار ہے، قسم جھوٹی تو مذاق ہے۔ ہاں جی بہرحال حتی الوسع سچی تو بھی پرہیز کرو، قسم کھانا کو مذاق ہے۔ ہاں جدو کوئی الزام لگتا پیا یا نقصان ہوتا پیا وہ جائز بھی ہے، جائز بھی ہے، اپنی جان چھڑا لو سچی قسم دے کر یقین دلا کے۔ اچھا جی بہرحال پھر آیا آخر لگا اللہ نے فرمایا نا اس درخت قریب نہ جوے آئے، یہ اس وقت فرمایا ہوں تو بڑا عرصہ گزر گیا، جس طرح ڈاکٹر حکیم نو آدھا ہے چیز نہیں کھانی، وہ اس وقت فرمایا تیرا معدہ کمزور تھی ہوں تو کھا رہا ہے۔ ویکھ یہ دوسرا پتا پہ سڑتا شیطان کھا لے، تیسرا پتا سٹن لگا ایس درخت کو لو آکے اللہ نے اس کو تو نہیں آکیا، اس کو تو نہیں آکیا، وہ کتنے درخت ہیں اسی جنس دے کتنے درخت ہیں وہ کھا لو خیر۔ بہرحال اس نے انہوں نے کھوا ہی لیا، بھول گئے۔ بعض آخر جی مائی ہوا نے پہل کی تھی، مائی ہوا نے پہل کی تھی، انہیں کھا لیا، سیدھی بات یہ ہے۔ تے اللہ پاک نے کی فرمایا شیطان تو آدھا دشمن ہے، پھر اس نے اپنی دشمنی کیتی کہ نہ کیتی؟ اس نے آکیا خواب عزت کا لأغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری ذات دی قسم ہے میں انہوں گمراہ کراں گا اس کی اولاد نوں۔ اللہ نے بھی فرمایا اچھا اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان لوگوں دو چیزاں ہوں گے تواڈے کول، ایک ہدایت دی شکل، ایک انبیاء نبیاں دی شکل وچ نبی آؤ گے یا کتاباں آسمانی آؤ گیا، جس نے انہوں کی پیروی کی انہوں نے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خیال کریا ہے تو شیطان تانوں نے دونوں چیزاں تو تھڑکاؤنا، انبیاء دی اطاعت بھی نہ کرو اور آسمانی کتاباں دی اطاعت بھی نہ کرو۔ اینڈ تے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اینڈ تے کتاب بھی قرآن پاک آ گیا، ہن بھی شیطان دا وہی زور ہے۔ اچھا بہرحال اس نے جو کام کرانا کرایا تے فرمایا شیطان نے آکیا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان پھر آکیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، میں اگوں بھی آواں گا، میں پچھوں بھی آواں گا، میں سجوں بھی آواں گا، میں کھبیوں بھی آواں گا، ایسا چکر دیواں گا بنو آدم نو، ایسا چکر دیواں گا کہ رحمان دی نہ مننے گا شیطان دی مننے گا، رحمان دی نہ مننے گا شیطان میری مننے گا۔ پھر قرآن دے وچ آیا اللہ پاک نے فرمایا لَأَتَّخِذَنَّ نَصِيبَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ نَصِيبًا، اس نے کیا نعمتاں تو دے گا، سورج تیرے نالے فصلاں پکن گیاں، زمین تیری پکاوے گی، پھل پھل تو لاویں گا، جدو فصل پکے گی تے بوری چوک کے بابے دے دربار تے لے جائے گا۔ اے ظالمہ اے پیدا کنے کیتی ہے، اگائی کنے ہے، بارش کنے کیتی ہے، سب کچھ کرن والا اللہ، شکریہ بابے دا ادا پیا کردا ہے، شکریہ کے دا ادا پیا کردا، مجھ اللہ نے بنائی، دودھ اللہ نے بنایا، جدو اللہ دے دیا دودھ چو کے ظالم بابے دے دربار تے اس دا لے کے چڑھاوا پیا چڑھاندا، اللہ فرماندے ڈوب مار انسان، دتا میں بنایا میں میرا نام دا دے اتھے ہی غریباں نوں دے چڑھ۔ مشرک نعمت حرام ہے، تو اس واسطے فرمایا بھائی شیطان نے قسمہ کھا دیاں نصیبا مفروضا۔ دوسرا یہ ہے اس نے آکھا میرا کوٹا ہے، کوٹا سمجھ دیو، ہاں جی میرا حصہ، میرے بھی بندے بنن گے، میری بھی عبادت کرن گے، تیری بھی کرن گے۔ لَتَحْزَنَّ نَصِيبَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا والا اضلنہم، میں انہوں گمراہ کراں گا، والا اضلنہم والا امنینہم، میں بڑی بڑیاں آرزوئاں دیواں گا، بڑے بڑے سبز باغ دکھاواں گا، والا آمرنہم میں انہوں حکم کروں گا، والا آمرنہم میں انہوں حکم کروں گا۔ پھر کی کام کریں گے؟ پھر میرے ناں دے چڑھاوے چڑھان گے، میرے ناں دیا چوٹیاں سر تے رکھن گے، میرے ناں رکھن گے، ہے میرے ناں تے ناں رکھن گے، شرکیہ ناں رکھن گے، عبد النبی، عبد الرسول، عطا محمد، یہ سب شرکیہ نام ہے۔ حسین عابد حسین، حسین دی عبادت کرنے والا ہے نا، شرکی علی بخش، حسین بخش، پیر بخش، پیرا دتا نہ بھی اسی طرح دے رکھاواں گا میں انہاں کول۔ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، یا اللہ اکثر لوگوں نے شکر گزار نہ پاویں گا کہ تیرے ایک دے سامنے جھکنے والے لوگ ہون گے، اے نہ ہوگا۔
شیطان نے اس وقت منہ تے ہاتھ پھیرے آ گیا. آج میں اکلا لانتی بن گیا. دن قیامت دے پتہ چلے گا میرے پیچھے بڑے بڑے جج لانتی ہون گے، بڑے بڑے وکیل لانتی ہون گے، بڑے بڑے حکمران لانتی ہون گے، بڑے بڑے اثر و سوکھ والے لانتی ہون گے، بڑے بڑے نمازی تے قاضی حاجیاں نوں میں اپنے پیچھے لے آواں گا. زیادہ میرے ہون گے، تھوڑے تیرے ہون گے. کون آخدا پیا؟ شیطان. کینوں آکھ دیا؟ اندازہ لاؤ. یہ تو پھپڑ ویکھو کلیجہ کتنا وڈا، رحمان دے نال ٹکر لا لئی. بھائی سانو حیا کرنی چاہیے. رحمان دی بات منیے، شیطان دی بات نہ منیے. ولا مندم فلیبتکن آذان الانعام. کن کٹن گے میرے نام دے. اے بابے دا کن کٹ دیو نشانی ہے. اور اسی طرح بہت کچھ اس نے آکھیا. بہرحال اتنے اس نے حملہ کیتا. اخیر آدم علیہ السلام نے اللہ کے کولوں دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بہرحال ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر آئے اتنے حملہ کیتا. دیکھو میں آخدا شیطان کتے حملہ کیتا؟ انبیاء علیہ السلام دے بابے آدم تے بھی حملہ کیتا. اسی انہاں دی اولاد ہے، کیا سانو چھوڑ دے گا؟ اور ایک اور پیغمبر دے گھر تے حملہ کیتا، ابراہیم علیہ السلام تے حملہ کیتا. کس طرح؟ اسماعیل نو جدو ذبح کرن واسطے لے جا رہے ہیں نا، اسماعیل دے کنا چاہ کے آخدا تینوں پتہ ہی تیرا ابا کتنے تن لے جا رہی ہے؟ اوے نس جا، اوے تینوں آ چھری نال ذبح کر چھڑنا سو. حملہ کیتا کہ نہیں اتھے جا کے؟ وہ پیغمبر دا پتر آ مائی حضرت علیہ اس نے کیتا سا کہ عمل انہاں لینا دفع ہو جا. وہ میرا ابا میں نے جتنے مرضی لے جاوے، اللہ دا پیغمبر ہے، وہ اللہ دا حکم آیا، میں تیار ہوں، میں نہیں نسنا. اچھا ناکام ہو گیا. اللہ حضرت کول ٹر گیا. وہ پتہ اسماعیل ابراہیم کتنے لے جا رہا؟ ایک تو تہاڈا بیٹا آخری عمر میرے بڈھے ہو گئے ہو تسی، وہ چھری نال ذبح کرن لگ گئی. اس آخیا جا عمل انہاں وہ اپنا پتر ساڈا بیٹا او تیرا درمیان میں آ کے زیادہ ہو جا دیتا اللہ نے. ایک نہیں 100 بیٹا اللہ دیندا سی، اللہ دے راستے قربان کرنے واسطے تیار. زیادہ ہو جا. ناکام ہو جا. پھر ابراہیم دے کول آ گیا. اے ابراہیم وہ پتر بھی کدی کسا ذبح کیتے نا، وہ اللہ اس جگہ تے کوئی اللہ نو آکھ ہور حکم بھیج دیو. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کنکریاں ماریاں، 7 کنکریاں ماریاں ہیں. ایک وری پھر دوجی وری پھر تیجی وری 3 وری انہوں نے سامنے بار بار آیا، ہاتھ جوڑے کی کرن لگا؟ بچہ تہاڈا کھلوتا بیٹا آخری عمر وچ ملیا، کی کرن لگا؟ شیطان نے کتھے آ کے حملہ کیتا، پھر بھی ناکام رہا. پھر آ کے تیسرا پیغمبر ایوب پیغمبر دے اوتے آ کے اس نے حملہ کیتا. سنتے رہندے ہو واقعہ، آخری بات ہے توجہ کرنا. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بڑے لمبے چوڑے یہ حساب کتاب ہے، سنتے رہندے ہو نا. شیطان اتھے بھی آ گیا. ہن پھر شیطان اتھے بھی حملہ کرن لگا. میں اعوذ باللہ دی تفسیر کر رہا ساری مجمع لا دیتا. شیطاناں نو آکھیا آ جاؤ تسی بھی، جنہاں نو آکھے تسی بیمار ہو کے کوئی لت نو ہائے کردا آ گیا، کوئی گھٹے نو ملدا ملدا آ گیا، کوئی داڑ نو ملدا ملدا آ گیا، وہ مر گیا، کوئی لت تے ہاتھ رکھیا اوے مر گیا مر گیا مر گیا. ایدو بھی مریض آ رہا، ایدو مریض آ رہا، ایدو آ رہا، ایدو آ رہا. جنوں کردا شف اوے بھج پاوندا دوڑ پاوندا بدماش. وہ جنوں شف کردا وہ ہی ٹھیک ہو جاتا. پھڑ کے بندے منجی تے پا کے لے آندے نو، وہ شف کردا تے وہ دوڑدا جاندا. اگو شیطان دے چیلے دور دور آ گئے، وہ بڑا حکیم آئے، بڑا کام. ایوب علیہ السلام دی بیوی بھی بیچاری دیکھیا کوئی حکیم آیا، نیڑے ہوئی، میرا سردار بھی 18 سال تو بیمار، بیچاری اگے پریشان حال آئی. حکیم صاحب وچوں حکیم آکھیا میں بیٹھا ہی تواڈے گھر واسطے ہاں، ڈیرا ہی تواڈے واسطے لایا ہے، میں دوجیاں واسطے دوجیاں نوں تے اونجے ہی سرا، اصل تے میں شکار ہی تواڈا گھر کرنا. ہاں یعنی اس آکھیا اپنے دل وچ شیطان نے. اے میں سمجھاؤن واسطے گل کر رہا آ جا. لیکن تیرا خاون ٹھیک ہو جاوے گا، لیکن گل یہ ہے کہ بابے دے نام دا غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا چڑھانا، عبد الحارث دے نام دا لیلا ذبح کرنا ہی. مائی آکھیا میں اپنے سردار دے نال صلاح کرنا. آئی ایوب علیہ السلام نو آ کے جدو دسیا، ایک حکیم بڑا آیا ہوا، حکیم آیا ہوا تے وہ جناب بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے، شف کردہ تے جناب یہ ہو جانا. ہن بھی بڑے بڑے چیلے ہیں
مشرکاں دے جڑے آ کے پھیلاندے باتاں اوتھے جناب گیا تو اس نے فوف ماری یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا اے پیراں چھڈے ہوئے ہوندے جھوٹیاں پیراں اے اجنٹ چھڈے ہوندے نا یاد رکھیا ہے عورتاں بھی چھڈیاں ہوندیاں نا مرد بھی چھڈے ہوئے ہوندے اجنٹ لوگوں نے ول کہہ دیں جھوٹ سنا کے لے ہوندے پھر خود مصنوعی بیمار بن کے انہاں دے سامنے بن دین چپ کر دین بھج پاؤندے ہن بھی ہے اس طرح بہرحال ایوب علیہ السلام کے سامنے جدو اس کیتا ایوب علیہ السلام سمجھ گئے ہو اے تے شیطان ہا بے ایمان یا اللہ آگے تو میرے وجود دے اوتے ازمائش آئی ہے میرے مال تے ازمائش آئی ہے میری اولاد تے ازمائش آئی ہے اولاد مار گئی مال مار گیا جائیداد وغیرہ سب کچھ ضائع ہو گیا ہن یا اللہ میرے ایمان دے اوتے حملہ ہو رہا یا اللہ ہن تے میرے ایمان تے حملہ ہو رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب نے آخیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو میں تینوں 100 کوڑا مارنا ہے تو گل سنی کیوں ہے اس کی تے تو ہاں کیوں کیتی ہے میں صلاح کریں گی وہ تو شیطان ہے وہ تو سمجھ گئے ایوب علیہ السلام سمجھ گئے شیطان ساڈے گھر تے بھی آج حملہ کر رہا اس وقت اللہ پاک نے پھر ادھر بھی رحمت کر دیتی فرمایا تو ایڑی مار میرا پیغمبر تے پانی نکلیا تے پی بھی لے تے غسل بھی کرتے ہو گئیاں بیماریاں تے جان ہی آ گئی ہے اسی طرح عورتوں نے اپنی نہ کیا باہر لمبا واقعہ مقصد سنانا جہاں ہے شیطان نے حملہ کتے آ کے کیتا اور اسی کی چیزاں سی تے شیطان دے گھڑے دی مچھیاں اس واسطے اللہ دی پناہ دے اندر آ جاؤ بچنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ باللہ دی بات سنا رہا ہوں اجے بڑے دلائل ہیں میرے کول قرآن و سنت دی روشنی جناب مگر کیونکہ وقت ختم ہو گیا اتنی ختم کر دینے ہیں آئندہ انشاءاللہ رضی اگے چلیں گے دعا ہے بھئی اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں کما حق و قرآن و سنت دی صحیح سمجھ دے شیطان دی ہر شر تو بچائے ہر دھوکے تو بچائے اللہ رحمان دا مطیع سانو بنا دے وما علیہ الا اللہ